اس نے باطن کے لیے نکاح کیا ہے تو باطن کی جائیداد میں ایمان ملے گا اسے، رب کی نسبت ملے گی اسے، ظاہر میں نہ گھر ملے گا نہ کھانے کا پیسہ، تو یہ قربانی ہو جائے گی نا اس کے لیے۔ تو پھر عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ مریدنی بننا چاہیے یا کنیز بننا چاہیے؟ سوچنے کی والی بات ہے۔ ہم نے تحقیق کی اور پھر پتہ چلا کہ یہ کنیز والا جو راستہ ہے یہ صرف ان عورتوں کے لیے ہے جو باطنی نکاح خواب میں ہو جائے تو اسے ظاہر زندگی میں بھی مان سکتے ہیں۔ نہیں 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 نہیں، باطنی نکاح عام لوگوں کا نہیں ہوتا ہے۔ باطنی نکاح ان کا ہوتا ہے جن کی باطن تک رسائی ہو۔ اب یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے اوپر بات کرنا ضروری بھی ہوتا ہے اور خطرناک بھی ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو پھر کیا ہوگا۔ لیکن ان باتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ جو دیدار الہی والے ولی ہیں تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک پالیسی دی ہے کہ وہ ایک تو ہوتی ہے شادی، نکاح، جسمانی نکاح، اس سے نکاح کے ذریعے بیوی بن جاتی ہے، جائیداد میں حصہ اس کا ہو جاتا ہے، نان نفقے کی پابندی ہو جاتی ہے شوہر۔ لیکن ایک جو نظام ہے وہ تمام مذہب میں رہا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ہو یا ہندو دھرم ہو یا اسلام ہو، سب میں یہ رہا۔ وہ ہے کیا؟ چونکہ اب جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں اس زمانے میں کفر اتنا عام ہو گیا ہے اور مذہب سے بدگمانی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ اب ان چیزوں پر گفتگو کرنا بے فائدے کے ضمن میں آتا ہے، اس فائدہ نظر نہیں آتا کہ اس موضوع پر گفتگو کی جائے۔ اب تمام مذاہب میں یہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اور کچھ خاص ولیوں کو یہ بات دی ہے، یہ پالیسی دی ہے۔ اچھا، اب اگر اس کے اوپر گفتگو نہ کی جائے تو بہت سے لوگ شکی مزاج مرد ہیں پاکستان میں، ان کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا بات کی جائے تو کم سے کم سمجھ میں آ جائے، اللہ کرے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا، سنا ہوگا کہ یہ پیر اور یہ گرو، اس طرح کے لوگوں کے سیکشول اسکینڈلز بہت بنے ہندوستان میں۔ گروؤں کے، مسلمانوں میں جو پیر ہیں ان کے بنتے ہیں نا۔ تو یہ کہاں سے چیز آئی کہ بھئی پیر صاحب تو بڑے پاک صاف ہوتے ہیں نا، ان کے ذہن میں شہوت کی بات کہاں سے آئی؟ سوچنے کی بات ہے۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں وہ شیطان لوگ ہیں۔ ہاں تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ شیطان ہے، لیکن کچھ حقیقتیں ایسی ہیں کہ اگر ان کو آپ نہ جانیں تو زیادہ پریشانی ہے، اور اگر جان لیں تو کم سے کم آپ کے پاس علم ہے، صحیح اور غلط کیا ہے اس کو پہچان سکتے ہیں۔ ایک فنافر رسول تھا لاہور میں، اس کا نام تھا محمد یوسف۔ حکومت نے، مولویوں نے مل کے اس کو گرفتار کر لیا، جیل میں ڈال دیا اور جیل میں مار دیا۔ جب وہ جیل میں تھا تو اس کے خاص لوگ سرکار کے پاس فریاد لے کے آئے۔ میں اس وقت کوٹری میں ہی تھا، تو مجھے سرکار نے یہ فرمایا کہ وہ ایک فنافر رسول ہے، محمد یوسف لاہور میں ہے، وہ جیل میں ہے، اس کے کچھ لوگ خاص وہ ہم سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، تو پہلے تم ان سے ملاقات کر لو اور پھر جائزہ لے کے مجھے بتانا، پھر میں ان سے ملوں گا۔ تو وہ آئے تو سرکار نے مجھے چند پوائنٹس دیے کہ یہ پوچھنا، تو میں نے ان سے پھر گفتگو کی اور
میں نے ان سے پوچھا تو اس میں ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ یہ پوچھنا ان سے کہ کیا ان کے جو مرشد ہیں وہ کنیزیں بناتے ہیں؟ تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو میں نے پھر اس سے یہ پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کیا چیز ہے؟ تو کہنے لگے جی کوئی پتہ نہیں کوئی پتہ نہیں۔ خیر، پھر میں نے اس کو سمجھایا۔ اچھا، اب سمجھایا کیا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تمہارے لیے، اچھا یہ خطاب ہے خاص الخاص مومنین سے، سورہ مومنون عام مومن کے لیے نہیں ہے وہ سورہ، وہ ان کے لیے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کا وارث کہا ہے، وہ ان خاص لوگوں کے لیے ہے۔ تو اسی میں یہ ذکر بھی آیا ہے ان خاص جن کو اللہ نے جنت الفردوس کا وارث کہا ہے، ان مومنین، یعنی یہ اولیاء کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو ان کے لیے قرآن مجید نے کہا کہ تم پر وہ عورتیں جائز ہیں جو تمہارے نکاح میں ہیں۔ ظاہر ہے جو نکاح میں ہیں تو جائز ہے نا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک بات اور بھی کہی کہ الا علی ازواجہم، کہ تمہاری جو زوجہ ہیں وہ تم پر جائز ہیں، او ما ملکت ایمانہم، اور پھر وہ جو تمہاری ملکیت میں عورتیں آ گئیں وہ بھی جائز ہیں۔ اب یہ جو آیت ہے یہ اتری ہے اولیاء، صالحین، صدیقین، ان ہستیوں کے لیے جو ظاہر پرست مولوی ہیں، جو ظاہر پرست علماء ہیں، انہوں نے اس کو پڑھ کر اس کا لفظی ترجمہ کر کے ایک فتنہ پیدا کر دیا۔ او ما ملکت سے انہوں نے مراد کیا لیا کہ جو تمہاری ملکیت میں ہیں، یعنی جن عورتوں کو تم نے خریدا ہے۔ اب وہ قرآن سے یہی استدلال پیش کرتے ہیں کہ قرآن میں آیا ہے کہ بھئی تم جو تمہاری ملکیت میں ہیں۔ اب اگر یہ معنی اس کا لے لیا جائے تو اسلام نے تو سلیوری کو بہت ڈسکریج کیا ہے۔ ڈسکریج کیسے کیا؟ کہ بھئی تم سے اگر روزہ چھوٹ گیا تو تم 2 غلام آزاد کر دو، تم سے فلاں گناہ ہو گیا تم 4 غلام آزاد کر دو۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایک وقت آئے گا کہ سارے غلام آزاد ہو جائیں گے، پھر ختم ہو گئی سلیوری، ہے نا؟ تو اسلام نے سلیوری کو ختم کیا ہے۔ جب اسلام نے سلیوری کو ختم کیا ہے تو قرآن میں یہ بات کیسے لکھتا وہ کہ جو تمہاری ملکیت میں ہیں وہ تم پر جائز ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ سلیوری ختم نہیں ہوئی۔ تو سلیوری تو ختم ہو گئی، یہ جو ملکیت قرآن مجید نے بتائی ہے یہ وہ ملکیت نہیں ہے کہ پیسے دے کے خریدا۔ ایک ہوتی ہے بیعت جس میں آدمی بک جاتا ہے۔ اچھا، اب وہ جو بیعت ہوتی ہے اس میں بک جاتا ہے آدمی ہے اور وہ ملکیت میں آ گئی۔ تو یہ جو پالیسی اللہ تعالیٰ نے نکالی وہ پالیسی یہ ہے، جس طرح مرشد ہوتے ہیں، کامل شریعت کا اپنے مریدوں پر شریعت کے مطابق حق ہے، کامل طریقت کا اپنے مریدوں پر طریقت کے قوانین کے مطابق حق ہے۔ اسی طرح جو حقیقت والے ہوتے ہیں اہل نظر، ان کا اپنے مریدوں پر تعلیمات حقیقت کے حساب سے حق ہے۔ تو کچھ خاص الخاص ولیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ پالیسی دی کہ وہ کسی عورت سے باطنی نکاح کر لیں، تو باطنی نکاح کرنے سے اس عورت کا ان کے باطن کی جائیداد میں حصہ ہوگا، ظاہر میں نہیں ہوگا، اور اللہ بھی مل جائے گا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھئی اللہ کو پانے کے لیے اگر کسی عورت نے مرشد کے باطنی نکاح میں جانا ہے تو وہ جو مریدین ہیں ان کو کیا اللہ نہیں ملے گا؟ اللہ تو ان کو بھی ملے گا جنہوں نے بیعت کی ہے۔
تو جب ان کو بھی اللہ ملے گا، اس کو بھی اللہ ملے گا، تو اس کو اتنی بڑی قربانی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بھی بیعت کر کے اللہ لے لے، اس کو اتنی بڑی قربانی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ سوچنے والی بات ہے نا بھائی۔ ابھی اس کو میں نے قربانی کیوں کہا؟ میں نے قربانی اس کو اس لیے کہا کہ باطنی نکاح کی وجہ سے قربت تو ہوگی، اس کی اولاد بھی ہو جائے گی۔ اچھا، پہلے جو زمانہ گزر گیا وہ تو گزر گیا، آج اگر کسی مرشد نے کسی کو باطنی نکاح کر کے اپنے پاس رکھا اور اس سے اولاد بھی ہوئی تو لوگ کیا کہیں گے؟ کس کا بچہ ہے یہ؟ اس مرشد کا تو کردار خراب ہے ہے نا؟ لیکن یاد رکھنا، اسماعیل علیہ السلام جن کی لڑی سے محمد رسول اللہ آئے ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کی کنیز کی اولاد ہیں، بغیر ظاہری نکاح کے۔ کیسے جھٹلائیں گے اب اسے آپ؟ اب وہی سوال دوبارہ دہراتا ہوں کہ کسی عورت کو بیعت کر کے مرید نہیں بن کے اگر اللہ مل جائے تو پھر وہ اتنی بڑی قربانی کیوں دے گی کہ وہ باطنی نکاح کرے؟ اچھا، دوسرا، باطنی نکاح کرنے کے بعد اس کی ذمہ داری نہیں ہے جس سے باطنی نکاح کیا ہے کہ وہ اس کو اس کے نان نفقے کا ذمہ دار ہو، اس کی ظاہری جائیداد میں حصہ نہیں ہے، تو کھائے گی کہاں سے؟ وہ تو ایک پائی نہیں دے گا کیونکہ ہے ہی نہیں قانون۔ اس نے باطن کے لیے نکاح کیا ہے تو باطن کی جائیداد میں ایمان ملے گا اسے، رب کی نسبت ملے گی اسے، ظاہر میں نہ گھر ملے گا نہ کھانے کا پیسہ، تو یہ قربانی ہو جائے گی نا اس کے لیے۔ تو پھر عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ مریدنی بننا چاہیے یا کنیز بننا چاہیے؟ سوچنے کی والی بات ہے۔ ہم نے تحقیق کی اور پھر پتہ چلا کہ یہ کنیز والا جو راستہ ہے یہ صرف ان عورتوں کے لیے ہے جو ازلی جہنمی ہوں۔ مریدنی بنی نہیں سکتی، بنیں گی تو فیض بھی نہیں ہوگا۔ جس طرح اب ویزا ہے، ایک آدمی یو کے کا، یو ایس اے کا وزٹر ویزا یا وزٹ ویزا اپلائی کرتا ہے، بڑی مشکل سے ملتا ہے، ملا تو ملا، نہیں ملا تو نہیں ملا۔ لیکن اگر کوئی یو کے یا یو ایس اے سٹیزن سے شادی کر لے تو پھر اس کو ہر حال میں ملے گا، انہیں جائے گا۔ یہی اصول وہاں کار فرما ہے کہ ایک عورت ہے وہ جہنمی ہے، اس کے تقدیر میں ایمان نہیں ہے، اس کے لیے اللہ نے پھر یہ راستہ نکالا کہ اگر وہ باطنی نکاح کے ذریعے اس کی کنیز بن جائے تو اس کی باطنی ولی کی باطنی جائیداد میں اس کو حصہ ملے گا، وہ تقدیر جہنم کی لکھی رہ جائے گی۔ تو باطنی نکاح اس عورت کا ہوتا ہے جو ازلی جہنمی ہو، یہ بھولنا نہیں بات، جو ازلی جہنمی ہو۔ دوسری بات پوچھئے کیا؟ اگر کوئی عورت پہلے سے نکاح میں ہے تو اس کا باطنی نکاح نہیں ہو سکتا۔ جیسے بھائی کسی کی بیوی ہے اور وہ جہنمی ہے، اب وہ چاہے کہ بھائی کوئی ولی مجھے وہ بنا لے کنیز، تو وہ قانونی نہیں ہے ایسا، کیونکہ تیری تو شادی ہو چکی ہے، صحیح ہے۔ اگر وہ طلاق بھی دے دے اپنے شوہر کو پھر بھی وہ کنیز نہیں بن سکتی۔ کیوں نہیں بن سکتی؟ کیونکہ اب ولی کے لیے وہ کارآمد نہیں ہے جس سے اس کی شادی تھی، اس کی غلاظت، گند، گناہ اس کے خون میں شامل ہو چکا ہے، اب تو ولی اس کو نہیں اپنائے گا۔ اچھا، اصل قانون یہ ہے، تو انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ جو جہنمی عورت ہے، کسی نکاح میں نہیں تھی، اس کو باطنی نکاح کے ذریعے خرید لیا، اپنی خدمت میں لے لیا، اس نے خدمت کرنی ہے اور اس خدمت کے صلے میں وہ جو باطنی ولی کی جائیداد ہے اس میں سے اس کو حصہ ملے گا، اس کی آخرت سمجھ جائے گی۔ یہ اصل قانون ہے۔ اچھا، اب آ جائیں جو گرو ہیں اور جو پیر بنے پھرتے ہیں، یہ تو جو بھی عورت سامنے نظر آئی مریدنی پہ ڈورے ڈالتے ہیں مریدنی پہ ہاتھ پھیر لیا، یہ تو حرام ہے۔ کوئی عورت شادی شدہ ہے، جو اصل ولی اللہ ہوگا اس کی نظروں میں نور ہے اور وہ پاک نگاہوں سے عورتوں کو دیکھے گا،
جس کے دل میں رب ہوگا۔ اب کچھ ایسے شکی مزاج لوگ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کی بیویوں کا کوئی چکر چل رہا ہے ان کے مرشد سے، وہ اگر پاؤں دبانے کے لیے چلی جائیں، پاؤں میں مالش کرنے کے لیے چلے جائیں، تو یہ تو خدمت ہے، یہ تو حق ہے مرشد کا۔ اس کا کوئی اور مطلب اگر آپ کوئی نکال لے تو اس کے اپنے دماغ کا خلل ہے۔ کیوں بھائی؟ اچھا اب آ جائیں، یہ تو اصل قانون ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے نا۔ اب جو روحانی حلقے ہیں، جو بھی روحانی حلقے ہیں، ان کے اندر یہ بات موجود ہے، ان کو پتا ہے کہ بھئی ولیوں کی کنیزیں ہوتی ہیں۔ اب ان کو پتہ نہیں کہ کنیز کا قانون کیا ہے، لہٰذا جو بھی آیا انہوں نے نواز دیا، یہ تو حرام ہے، لہٰذا لوگوں کی عزتیں برباد کی، گروؤں نے بھی اور پیروں نے بھی۔ پاکستان میں تو یہ عام ہے، جگہ جگہ عام ہے۔ غیبت کے بعد جب ہم نے یعنی اس مشن کی ذمہ داری سنبھالی، ہم نے انجمن میں اہل خانہ کو بھی بڑا سمجھایا کہ یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، لیکن انہوں نے سنا نہیں، لہٰذا لوگوں نے ہم کو تو جھٹلا دیا اور ہزاروں نے اپنی عزتیں وہاں برباد کر دی، ہزاروں نے۔ لیکن جان لو کسی غیر عورت کے اوپر نظر رکھنا، بری نظر رکھنا، اس کے ساتھ بدفعلی کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے اور حرام ہے۔ ہم نے سمجھایا، اب نہیں سمجھ میں آیا تو ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی، جو مرضی آئے بولتے رہو، بکواس کرتے رہو، لیکن ہم نے اپنی تسلی بخش اس کے اوپر کام کیا، لوگوں کو باخبر کیا، لوگوں کو سمجھایا، لوگوں کو بتایا کہ یہ سب حرام ہے، یہ سب ایمان کی تباہی ہے، لوگوں کی عزتیں برباد نہ کرو، ولایت ختم ہو چکی ہے، اب جب کوئی ولی نہیں بنے گا تو کوئی کنیز کیسے بنے گی؟ ولایت ہی ختم ہو گئی ہے نا بھائی۔ اب وہاں پاکستان میں تو علم تو ہے نہیں نا ان لوگوں کے پاس، وہ تو یہی ہے چلو آ جاؤ، بعد میں دیکھیں گے علم کیا ہوتا ہے۔ اس لیے ایمان برباد ہو گیا۔ بہت بڑی بڑی ہستیاں ہیں، بہت بڑی بڑی ہستیاں ہیں جن کی ماں کنیز تھی۔ صحابہ کرام کے اندر بے شمار صحابہ ایسے ہیں کہ جن کی ماں کنیز تھی، بیوی نہیں تھی جن سے پیدا ہوئے۔ کئی انبیاء ایسے ہیں جو کنیز کی اولاد ہیں، کئی انبیاء ایسے ہیں۔ تو یہ غلط نہیں ہے، لیکن یہ اسی کے لیے ہے کہ جس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ پالیسی بنائی ہے، اور اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ جس طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تھے، ان کی بیوی جو تھی سائرہ، وہ بانجھ تھی، تو جبریل کو اللہ نے بھیجا اور کہا کہ بھئی اللہ نے کہا ہے کہ بھئی تم کوئی کنیز بنا لو۔ اب جب ان کی بیوی سائرہ کو یہ پیغام ملا، فرشتوں نے انہیں کو جا کے بتایا، ابراہیم علیہ السلام کو تو نہیں بتایا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو بتانا تو بیکار ہے نا، پنگا تو انہوں نے کرنا تھا۔ لہٰذا ان کو پکڑا، ان کو بتایا کہ بھئی تمہارے یہاں تو اولاد ہوتی نہیں ہے، سب سے پہلے تو یہ تماچا مارا، کیونکہ یہ جو ہے نا وہ مائنڈ گیمز ہیں، سب سے پہلے تمہاری خامی بیان کرنا تاکہ تو چپ ہو جائے، سارا ابال جو ہے نا نیچے چلا جائے۔ کہا تم تو بانجھ ہو، ہاں یہ تو ہے، چلو خیر ہے، ایک اور طریقہ ہے اللہ کے پاس۔ اچھا جی وہ کیا ہے؟ بس وہ کوئی کنیز وغیرہ بنا کے اور اس سے اولاد ہو جائے گی، وہ بیوی وغیرہ نہیں ہوگی ان کی، اس طرح تمہیں اولاد بھی مل جائے گی۔ تو وہ راضی ہو گئی، لیکن ایک شرط انہوں نے رکھی، انہوں نے کہا جی کنیز کا انتخاب میں خود کروں گی۔ اب وہ بہت ساری ماننے والی تھیں ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، ان میں انہوں نے بڑا وقت لگایا اور بڑی یعنی چھان بین کر کے ان کو ایک خاتون جن کا رنگ بالکل سیاہ تھا اور واجبی صورت تھی بالکل، یعنی یوں آپ کہہ دیں کہ دنیا کی سب سے حسین خواتین میں سے نہیں تھیں وہ، اور مصر کی تھیں بی بی ہاجرہ۔ ان کی شکل و صورت دیکھ کے بی بی سائرہ کو یہ خیال آیا کہ ان کے اوپر تو ابراہیم کا دل نہیں آئے گا، واجبی سی صورت ہے، ان کو دیکھ کے تو نہیں آئے گا دل۔ انہوں نے اس کا انتخاب کیا اور ابراہیم علیہ السلام جا کے کہا کہ بھئی میں نے اس کا انتخاب کیا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جو تمہیں منظور۔ پھر ان سے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے۔ اب جب ان سے وہ پیدا ہو گئے ہے نا،
خیر وہ بی بی ہاجرہ تو بی بی ہاجرہ تھیں، ان کو تو نظر التفات سے شاید کبھی نہ دیکھا ہو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، لیکن چونکہ بیٹا پیدا ہو گیا وہاں پر تو اب ان کے پاس کون جائے گا، تو وہ بیٹے سے ملنے کے لیے انہی کے پاس بیٹھے رہتے تھے۔ پھر انہوں نے تنگ کرنا شروع کیا، ان کی جو زوجہ محترمہ تھی انہوں نے تنگ کرنا، اتنا تنگ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یار ایسا کرو، تم یہ بچے کو اور ہاجرہ کو دونوں کو مکے چھوڑاؤ۔ لہٰذا اتنی دور جا کے ان کو مکہ چھوڑ کے آ گئے۔ اب ان کو مکہ چھوڑ کے آ گئے، اب پھر ابراہیم علیہ السلام اداس بیٹھے رہے، تو اب آ گئے ایک دفعہ جبریل دوبارہ، کہنے لگا کہ بھائی اللہ نے بشارت دی ہے کہ تمہارے یہاں پر بیٹا ہوگا۔ تو وہ ایکسائٹیڈ نہیں ہوئے ابراہیم علیہ السلام، کہنے کیسا ہوگا یار، مذاق کر رہے ہو تم، کہنے لگے یہ جو تمہاری بیگم ہے سائرہ اسی سے ہوگا، کہنے لگے یہ تو بانجھ ہے، اس سے کیسے ہوگا؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، ابھی ہم ہاتھ پھیر دیتے ہیں اس کی ریڑھ کی ہڈی پہ تو یہ پھر صحیح ہو جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پہلے تم نے کیوں نہیں کیا، یہ تم بھی فتنہ پیدا کرنے آ گئے، اس کو پہلے کیوں نہیں کیا یہ؟ بولے جی اللہ کا حکم نہیں تھا۔ اب انہوں نے اس کی ریڑھ کی ہڈی پہ یوں ہاتھ پھیرا اور کہا شی از اوکے ناؤ۔ اب پھر اس سے جو ہے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ دیکھیے یہ اسحاق علیہ السلام سے بنی اسرائیل کی لڑی چل رہی ہے، یہ بیوی کی اولاد میں سے ہیں، ہے نا؟ یہودیوں کو یہ بات پتا ہے کہ اسماعیل جو ہے کنیز کی اولاد میں سے ہیں، یہ تانا بھی دیتے تھے کہ یہ بنی اسرائیل تو بیوی کی اولاد، بیوی سے جو اولاد نکلی اس میں سے ہیں۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ اب وہ قربانی دینے کی بات آئی تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور تک آپ نے ہندوؤں میں سنا ہے نا کہ انسان کی بلی چڑھائی جاتی ہے، وہ صحیح ہے، آپ خود دیکھ لو۔ یہ جو ہم بقرعید مناتے ہیں تو یہ کیوں مناتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا بھئی اپنے بیٹے کی قربانی دو، اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا، چھری رکھی چلانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بس ہو گئی تمہاری قربانی پوری، آج سے انسان کی قربانی ختم، جانور کی قربانی شروع۔ یہاں سے تبدیل ہوا ہے، ورنہ یہ جو اب ہندو تو آدم صفی اللہ کی نسل سے آ رہے ہیں نا، اب جو ابراہیم علیہ السلام کے دین میں آخر میں جا کے اپڈیٹ ہوئی ہے بلی کی، ان کو نہیں پتا۔ لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہندو جو بلی چڑھاتے تھے وہ غلط ہے، بالکل صحیح ہے۔ اگر وہ غلط ہے تو پھر ابراہیم علیہ السلام کیوں بلی چڑھا رہے تھے اپنے بیٹے کی؟ اب وہ اسحاق علیہ السلام کو نہیں بولا، وہ بیوی کی طرف سے آیا بیٹا، ان کی طرف آ گئے، چلو دل میں تو سوچتے ہوں گے کہ اس بیٹے کو پیدا کرنے کے لیے کنیز کو رکھا، اب یہ بیٹے کو جب پیدا ہو گیا تو کہا اس کو چھوڑ کے آ جاؤ۔ آپ ذرا تصور تو کرو، قربانی حج کرنے جاتے ہو، سبق کیا ملتا ہے آپ کو؟ ایسے ہی کاٹ کوٹ کے بکرے وکرے کھا کے آ جاتے ہو، سبق کیا ملتا ہے؟ آب زمزم پیتے ہو تو کیا سبق ملتا ہے؟ صفے مروہ پہ جاتے ہو تو کیا سبق ملتا ہے؟ تصور کرو، ایک عورت، چھوٹا بچہ، بالکل معصوم چھوٹا بچہ، مکے کی تپتی ہوئی گرمی، ریت، پہاڑ، گرم، اکیلی عورت بچے کے ساتھ، جو نبی ہے بچہ، پیاس سے بلک رہا ہے اور وہ پانی کی تلاش میں دوڑ رہی ہیں۔ وہ دوڑنا آج عبادت بن گیا، صفا مروہ۔ اسماعیل چھوٹے سے بچے ہیں، پیاس سے بلک رہے ہیں، ایڑیاں رگڑی ہیں پہاڑ پہ، تو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے چشمہ جاری کر دیا، آب زمزم۔ لیکن یہ آب زمزم پیتے وقت یہ خیال آنا چاہیے تھا نا کہ وہ نبی تھا، چھوٹا سا بچہ، اللہ نے نبی کو حکم دیا اس بچے کو چھوڑ آؤ اس کی ماں کے ساتھ، تنے تنہا اس چھوٹے سے بچے کو اس کی ماں کے ساتھ چھوڑ کر مکے کی پہاڑوں میں۔ اور وہ جو کنکریاں مارتے ہیں آپ، کیوں مارتے ہیں؟ 3 مقامات پر شیطان نے آ کے ابراہیم علیہ السلام کو کہا ابے چریا ہو گیا ہے، کیا کر رہا ہے تو؟ چھوٹے سے بچے کو چھوڑ کے جائے گا؟ نہیں،
یہ غلط ہے، مت جانا. وہ رکے. اب چونکہ نبی تھے تو اللہ کی مدد آئی، نہیں اللہ کا حکم ہے، پھر آگے بڑھے. پھر آگے بولے یہ انسانی جان کی پرواہ کرو، یہ کیا کرنے والے ہو تم. پھر اللہ کی طرف سے مدد ہے. 3 مقامات پر اس نے روکا. کیسی کیسی قربانیاں لی ہیں. وہ اسحاق علیہ السلام تو مزے میں رہے، ان کو چھوڑ دیا یہاں پہ اسماعیل علیہ السلام کو. لیکن پھر تحفہ کیا ملا کہ اسماعیل علیہ السلام کی بلڈ لائن سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، وہ سارے دلدر دھل گئے. اب اسماعیل علیہ السلام آقائے دو جہاں، امام الانبیاء، محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کہلاتے ہیں. کتنا بڑا مقام ہے. یعنی کائنات کا سب سے بڑا پیغمبر وہ جس لائن سے آیا ہے وہ کنیز کی لائن ہے. اب آپ کیسے غلط کہیں گے اس کو؟ تو میں نے ایک دفعہ پوچھا سرکار کی بارگاہ میں، عرض کیا کہ سرکار آپ نے کوئی کنیز بنائی؟ سرکار نے فرمایا ہم نے کوئی کنیز نہیں بنائی. بات ختم ہو گئی. قانون آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے. اگر آپ کے ساتھ میں کوئی آ کر کے کہے جی میں بہت ہولی ہوں آ جاؤ، تو اپنا سینڈل اٹھا کے منہ پہ مارنا. صحیح ہے؟ کیونکہ یہ سب کچھ نہیں ہے نا. ولایت بھی ختم ہو گئی، نبوت بھی ختم ہو گئی. اب جو ہے وہ سرکار معاف فرمائے، اب تو بس یہ کافر اور یہ منافق اور زندیق رہ گئے. ان کا کام ہی لوگوں کی عزتیں برباد کرنا ہے. یہ حیدرآباد میں کوٹری میں بڑے لوگوں نے ناجائز فائدے اٹھائے اس نام پر، بڑا برباد کیا لوگوں کو بہت زیادہ. ہم نے اپنی کوشش کی سمجھانے کی لوگوں کو، جس کی سمجھ میں آ گئی تو آ گئی، جس کی سمجھ میں نہیں آئی تو اب ہم کیا کریں. یہ تو اللہ کے اور مابین رسول کے راز تھا کہ کنیز ازلی جہنمی جو ہوگی اس کو بنایا جائے گا، یا یہ واقف تھی کنیز بھی اس راز سے کہ وہ ازلی جہنمی ہو؟ واقف کرنا پڑتا تھا نا ان کو، بتانا پڑتا تھا. ہاں اچھا واقف کرنا پڑتا تھا. اب اس کی صورت یہ تھی جی سر. کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو مرشد کی خدمت کرنے میں مزہ آتا ہے. تو اس طرح مرشد کی کوئی خدمت، کھانے پینے کا بندوبست، پاؤں دبا دیے، یہ وہ، جی اور اس کے بعد جو ہے دیکھا کہ بھئی یہ اس کا جو ہے کوئی نظام قلب کا جو ہے چلا نہیں، جی تو پھر اس کی تقدیر چیک کرتے. تقدیر میں پھر پتہ چل جاتا کہ یہ جہنمی ہے، تو پھر اس کو کہتے کہ تیری اس خدمت کا واسطہ دے کر ہم اللہ سے یہ بات کریں اگر تو چاہے تو. اچھا واہ واہ. تو پھر اللہ سے بات کریں تو چاہے تو، یہ بات جب آگے بڑھتی اور اللہ کی طرف سے اجازت ملتی تو پھر کیا ہوتا؟ پھر 2 باطن میں ولی گواہ ہوتے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اذن ہوتا، باطنی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، اولیاء کی موجودگی میں باطنی نکاح اس سے کیا جاتا. لہٰذا پورے سسٹم کو بتا دیا گیا کہ اس کو باطنی نکاح میں لیا ہے. اب ایک بات اور بھی ہے، یہ بڑے غور سے سننے والی بات ہے. اب فرض کیا کہ کسی اولو العزم فقیر نے، ولی نے کسی کو کنیز بنا لیا، تو کنیز تو وہی ہوگی نا جس کا باطنی نکاح ہوگا، روح کے ساتھ تعلق جڑے گا. اب کنیز بن گئی، اس کے بعد جب کبھی مرشد کا انتقال ہوا تو وہ ظاہری نکاح تو تھا نہیں جو ٹوٹ جاتا، وہ تو باطنی نکاح تھا. تو مرشد کے انتقال کے باوجود بھی وہ کسی اور کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ باطنی نکاح ہے اور وہ باطن میں تو زندہ ہے وہ ولی. تو اس کا زندگی بھر کے لیے وہ نکاح ہوتا ہے جس میں نہ طلاق ہوتی ہے. مر جانے کے باوجود بھی اگر وہ مرشد مر بھی گیا پھر بھی تو اس کے نکاح میں ہے، کیونکہ نکاح باطنی ہے، باطن میں تو زندہ ہے وہ. اب یہ جو میں نے آیت آپ کو سمجھائی ہے، اس کا مطلب یہ تھا جو میں نے آپ کو سمجھا دیا، لیکن علماء ظاہر نے اس کو کسی اور طرف وہ لے گئے. بہت سے آپ
عالموں کی تقریریں سنیں گے تو وہ بتائیں گے اسلام میں تصور لونڈی، تو انہوں نے یہ کہا، یہاں سے نکالا، یہ گمراہی ہے، ویسے پیسے سے جو خریدی ہے وہ لونڈی ہے اور آپ اس سے تعلق قائم کر سکتے ہیں، یہ بات غلط ہے، اسلام میں یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن ڈاکٹر اسرار احمد جیسے محقق نے یہی بات کہی ہے، لونڈیاں جائز ہیں، جائز نہیں ہے۔ یہ جو آیت آئی ہے یہ تو باطنی نکاح کے لیے آئی ہے، ولیوں کے لیے نہیں، پتہ ہی نہیں ہے، وہ حرام کروا رہے ہیں۔ میں نے خود سنا ہے پاکستان میں کئی علاقے ایسے ہیں، یہ جو شمالی علاقہ جات ہیں نا، یہاں کئی علاقے ایسے ہیں کہ لوگ اپنی لڑکیوں کو بیچتے ہیں، یہ حرام ہے۔ وہ ماں باپ جو اپنی بچیوں کو بیچ رہے ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گے، کیونکہ یہ حرام ہے۔ Amra TV, the place to connect with God.